السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم
وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی رات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب 6ویں پارے چو سورہ مائدہ دے دوسرے رکوع دی ایک آیت دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس مبارک آیت دے اندر مسئلہ وضو بیان فرمایا ہے. اس پوری آیت کے اندر رب العالمین نے 3 مسئلے بیان فرمائے ہیں. ایک مسئلہ وضو، دوسرا تیمم اور تیسرا طریقہ غسل اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا. پچھلے جمعے طہارت دے کچھ مسائل عرض کیتے سن. وضو، تیمم اور غسل ادا تعلق بھی طہارت دے نال. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز واسطے اور بیت اللہ دے طواف واسطے وضو نو فرض قرار دیتا ہے کہ کوئی بھی نماز وضو تو بغیر شریعت نے جائز نہیں رکھی. اگر انسان وضو نہ کر سکتا ہوئے بیماری دی وجہ یا پانی نہیں ملتا تے شریعت نے پھر تیمم دا حکم دے دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین دی ذات نے وضو دا ثواب بہت زیادہ رکھیا ہے.
اور اگر انسان وضو نہیں کر سکتا یا پانی موجود نہیں تے تیمم دا ثواب بھی وضو والا ثواب ہی ہے. اور اگر کسی دے اتے غسل دی فرضیت ہے تے غسل کرن تو بغیر وہ دی نماز قبول نہیں ہوئے گی. پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ وضو بھی بیان فرمایا، طریقہ غسل بھی دس دیتا ہے اور تیمم دا طریقہ بھی بیان کر دیتا ہے، اور پھر یہ فضیلت بھی دس دیتی ہے کہ وضو کنی فضیلت والا عمل ہے. اسی ویسے ہی نہیں کہ مسجد دے اندر آنے یا اپنے گھر دے اندر سردی ہوے گرمی ہوے اپنے چہرے نو دھونے ہاتھاں نو دھونے سر دا مسا کرنے کلی کرنے پیر دھونے. یہ معمولی عمل نہیں، بہت بڑا عمل ہے. اللہ دی ذات نے سانو 5 ٹائم دے اتے گناہاں دی معافی دا یعنی گناہ دھون دا ایک طریقہ بیان فرما دیا. ایک ایسی نعمت رب نے عطا فرما دیتی ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ترمذی شریف دے اندر باب الوضو دے اندر امام صاحب نے اس حدیث کو بیان فرمایا کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام نے ایک دن سانو ایک خطاب فرمایا اور دے اندر 2 چیزاں دی تلقین فرمائی سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کنہ لفظاں دے نال او مبارک تے پیارے الفاظ جو معصوم پیغمبر علیہ السلام دی معصوم زبان دے وچوں نکلے نے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہاں لفظاں ذکر کردے نے، فرماتے نے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بالخطایا ویرفع بالدرجات. میرے صحابہ میں تانوں ایسے عمل نہ بیان کر دیواں جنہ عملاں دی وجہ نال رب دی ذات پچھلے گناہ معاف کر دے، اور جس عمل دی برکت دے نال اللہ جنت دے اندر تواڈے درجیاں نو بلند فرما دے. اینا 2 چیزاں دا ذکر فرمایا. الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بالخطایا، توانوں میں ایسا عمل نہ بیان کر دیواں یمحو اللہ بالخطایا جدے نال اللہ تواڈے گناہاں نو مٹا کے رکھ دے، جدی برکت دے نال رب العالمین تواڈے نامہ اعمال دے وچوں گناہاں دی صفائی کر دے. وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اللہ دی ذات جنت دے اندر تواڈے درجیاں نو بلند فرماوے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے کہ جدوں سونے نبی دے صحابہ نے بات سنی ہے تے عرض کر دینے اللہ دے نبی جی سانو بیان کر دے وہ کیوں نہیں اینا 2 چیزاں دے متعلق ساڈی رہنمائی فرما دیو. تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پہلے نمبر تے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، جس موسم دے اندر پانی نو ہاتھ لان نو دل نہ کردا ہوئے اس موسم دے اندر چنگی طرح دھو کے اپنے بازو اپنا چہرہ اپنے اعضائے وضو نو چنگی طرح تر کرن نال اللہ دی ذات تواڈے گناہ تواڈے کولوں معاف فرمان گے. اے وضو ایک ایسی عبادت رب نے دے دیتی ہے. پیغمبر علیہ السلام نے ایدی مزید وضاحت فرما دیتی ہے
کہ وضو دے نال اللہ دی ذات تواڈے گناہ معاف کرن گے تے اگے فرمایا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ اللہ دی ذات جدو تسی وضو کر کے رب دے گھر دی طرف آؤندے ہو مسجد دی طرف آؤندے ہو تے جننے قدم چل کے آؤندے ہو رب اونے درجے جنت دے اندر تواڈے بلند فرمان گے. اے فضیلت اللہ دے گھر دی طرف آؤن دی اے وضو دی فضیلت دس دیتی ہے. بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سونے نبی کو مزید بیان فرمایا. آقا فرماتے نے بندہ وضو کر رہا ہے وضو کرن لگیا اپنے ہاتھاں نو دھو رہا ہے تے رب العالمین دی رحمت اینی ہو جاندی ہے جدو اپنے ہاتھاں نو دھوندا ہے جڑے ہاتھاں نال ایدے کولوں غلطیاں گناہ ہو گئے اللہ نے انہاں نو بھی معاف فرما دیتا ہے. کدوں تک معافی ملتی رہے گی؟ آقا فرماتے نے ما آخر قطر الماء وضو دا پانی جنی دیر تک بندے دے جسم تو آخری قطرہ گرن تک رب گناہاں دی معافی عطا فرمان گے. ہاتھ دھوتے نے تے رب العالمین نے ہاتھاں دیاں غلطیاں معاف فرما دتیاں. بندہ کلی کردا ہے تے کلی کرن دے نال جڑے دی زبان چوں کوئی ایسے کلمات نکل گئے جنہ دے اندر رب العالمین دی ناراضگی دے کلمات اے دے ذہن دے اندر نہیں رہا اینو معلوم نہیں ہویا لیکن اے دی زبان چوں کو غلط کلمے نکل گئے کہ جدوں کلی کردا ہے رب العالمین نے اے دی برکت نال اے دی غلطی معاف فرما دیتی ہے. اے فضیلتاں نے کہ جڑیاں غلطیاں دا انسان نو علم بھی نہیں جڑی چیز دا انسان دے ذہن دے اندر تصور بھی نہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدوں کلی کردا ہے اے دی زبان چوں جڑے کوئی غلط کلمے نکل گئے رب العالمین نے معافیاں دے دتیاں تے جس ویلے اپنا چہرہ دھو رہا ہے اکھاں دھو رہا ہے اگر اے دی کوئی اکھ نالوں غلطی ہو گئی تے رب العالمین نے او بھی غلطی معاف فرما دیتی. اپنے قدم دھو رہا ہے اللہ دی ذات نے پیراں دیاں غلطیاں معاف فرما دتیاں تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ مکمل صحیح سنت دے مطابق وضو کر لیندا ہے تے بعد دے اندر 2 رکعت نفل پڑھ لیندا ہے اللہ فرماتے نے میرے بندے میری رحمت نے تیرا اینا استقبال کیتا ہے کہ تیرے وضو دے بعد 2 نفلاں دی برکت نال میں تیرے لیے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے نے. اے فضیلتاں نے اور طریقہ کی بیان فرمایا. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سب تو پہلے جڑی بات دسی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وضو کرن لگے ہو نبی علیہ السلام دا دور اور پچھلے دور دے اندر اینا وافر پانی نہیں سی ہوندا جویں اج ساڈے معاشرے دے اندر ساڈے دور دے اندر. پہلے دور دے اندر گھڑیاں دے اندر مشکیزیاں دے اندر وڈے وڈے برتناں دے اندر پانی جمع کیتا جاندا کہ نبی علیہ السلام نے ایک ادب کی دسے فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه جدوں کو بندہ سو کے اٹھدا ہے رات نو ستا ہے یا دن نو تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فلا يغمس يده في الماء في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. جیڑا بندہ سو کے اٹھدا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنے ہاتھاں نو 3 دفعہ دھون تو بغیر کسے برتن دے اندر داخل نہ کرے. پتہ نہیں جدوں اے بندہ ستا رہا ہے اے دا ہاتھ کس جگہ دی اوتے گھومدا رہا ہے اپنے ہاتھاں نو دھو لیا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جڑا وضو دا طریقہ بیان فرمایا
آقا فرماتے نے سب تو پہلے جڑی بات ہے بسم اللہ دا پڑھنا ہے. وضو کرن لگے ہیں پانی پا کے صاف ہے ٹوٹی کھولی ہے تے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا خالی بسم اللہ پڑھ لی. اس بسم اللہ تو بغیر وضو نہیں ہوئے گا. اگر کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا یہ وضو نہیں ہوئے گا. بسم اللہ واسطے وضو فرض ہے. وضو بسم اللہ وضو واسطے شرط ہے فرض ہے. وضو واسطے بسم اللہ پڑھ لئیے تے پیارے نبی علیہ السلام نے ان طریقہ دسیا انج پانی لیا اپنے ہاتھ اے گھٹا تک 3 دفعہ دھونے نے اور نال دسیا انگلیاں دے دوران خلال کرنا ہے. اس طرح اپنے ہاتھوں ان انگلیاں دے اندر انگلیاں دوسرے ہاتھیاں داخل کرنیاں نے تاکہ ان جوڑاں تو جگہ خشک نہ رہے. 1 دفعہ دھونا فرض ہے. 2 دفعہ تینوں دھو لو. 3 دفعہ حد ہے. 3 تو زیادہ پیارے نبی علیہ السلام نے کسی بھی عضو نو دھوਣ دی اجازت نہیں دیتی. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فمن زاد جڑا بندہ اعضائے وضو دے وچوں کسے نو بھی 3 دفعہ تو زیادہ دھوندا ہے تے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا فقد عصا انہیں برا کام کیتا ہے. وتعدى انہیں زیادتی کیتی ہے. وظلم اس بندے نے ظلم کیتا ہے. یعنی وضو کردے ہویا کسی بھی اعضاء نو 3 دفعہ تو زیادہ دھونا اے گناہ دے زمرے چاہے گا. اینو نبی علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا. ہاتھ 3 دفعہ دھو لینے تے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا فمضمض ہن کلی کرنی ہے. اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا کلی دا طریقہ ایک تے فرمایا ومضمض کلی کرو واستنشق اپنے نک دے اندر پانی چڑھاؤ. نبی علیہ السلام دا جڑا طریقہ سی وہ کی سی انج چلو بھرتے پیارے نبی علیہ السلام ادھا پانی اپنے منہ دے اندر لے لیندے تے باقی جڑا ادھا چلو چ بچدا انہوں نبی علیہ السلام انج زور نال اپنے نک دے اندر چڑھا لیندے. صحیح جڑا طریقہ ہے صحیح حدیث تو بخاری شریف تو جڑا ثابت ہے جڑا طریقہ وضو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام نو دیکھا ہے جڑا طریقہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے انج بازار دے اندر اچھی جگہ تے بیٹھ گئے نے تے کہن لگے لیاؤ بھائی پانی میں تانوں سونے نبی علیہ السلام والا وضو والا طریقہ او دساں وضو کر کے دساں. او دے اندر بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دسیا کہ نبی علیہ السلام ایک چلو لیندے ادھا کلی واسطے منہ چ پا لیندے اور باقی جڑا بچدا اونوں زور دے نال اپنی نک دے اندر چڑھا لیندے. اے جڑا طریقہ نا ہے وہ بھی جائز ہے کہ پہلے 3 دفعہ کلی کر لئی بعد دے اندر 3 دفعہ نک وچ پانی چڑھا لیا. لیکن اے دے نالوں بہتر ہے کہ اکو چلو دے نال دوویں کم کرنا. اے نبی علیہ السلام دی زیادہ سنت ہے. اور پھر یہ بھی حکم دیتا ہے کہ اپنے نک نو صاف کیتا جائے. سجے ہاتھ نال پانی چڑھایا جائے اور کھبے ہاتھ دے نال اینو صاف کیتا جائے. 3 دفعہ نبی علیہ السلام نے عمل کیتا ہے تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس تو بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیان کیتا ہے تے پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تے پیارے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی یہ ہوئی بیان کیتا ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام انج دوواں ہتھاں نال پانی دا چلو بھر دے تے پیارے نبی علیہ السلام اپنے چہرے دے اوتے پانی ڈال لیندے. انج چہرے تے پانی ڈالیا تے پھر اپنی داڑھی نو خلال کیتا ہے. خلال دا معنی
کہ داڑھی دے اندر اس طرح پانی سر منہ تے پا لیا تے پھر انگلیاں دے نال داڑھی نو تر کرنا، انگلیاں دے نال اپنی داڑھی دے اندر خلال کرنا، اے بھی نبی علیہ السلام نے حکم دیتا ہے کہ خلل، کہ داڑھی دا خلال کیتا جائے۔ 3 چلو نبی علیہ السلام نے لے لے انج چہرے دے اوتے، اے سر دے والا تو پیشانی تو لے کے اے کنا تک اور تھلے گلے تک، یہ ساری جگہ نو نبی علیہ السلام نے 3 بکاں دے نال دھوتا ہے۔ اور پھر اس تو بعد ایک پانی دا چلو لے کے تے نبی علیہ السلام حلق تو داڑھی دے تھلے ٹھوڑی دے تھلے ہوندی انج پانی ڈال کے تے انہوں ملدیا کردے سن۔ آ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دھون دا بیان فرمایا ہے۔ کئی ساتھی ویکن دے اندر آئے نے اور ڈوٹی تلے داڑھی کر کے پانی پائی آندے نے پائی آندے نے، یہ غلط طریقہ ہے، سنت دے خلاف عمل ہے۔ 3 بکاں تو زیادہ جائز ہی نہیں، مرد ہوئے خاتون ہوئے۔ اس تو بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دا حکم آ گیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس تو بعد اپنے سجے ہاتھ نو دھوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے چہرے نو دھون تو بعد اپنے ہتھاں نو کونیاں سمیت دھو لینا۔ اے کونیاں، اے دے پچھلی سائڈ دا بڑا خیال رکھیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ جدو وضو کردے نا تے کونی دی بجائے اتاں تک اپنے بغلاں تک اپنے بازو دھو لیندے، اور فرمایا کردے اس واسطے دھونے آ تاکہ کونی خوشبو نہ رہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جتوں جتوں تک وضو دا پانی لگے گا قیامت دے دن وہ جگہ چمک دی آئے گی، اتوں تک دھوندے۔ اور یہ بھی 3 دفعہ ہے، 3 دفعہ اپنے سجے بازو دھونا اور 3 دفعہ کھبے بازو نو، اور اس تو بعد پھر نبی علیہ السلام دا طریقہ انج ہاتھ تر کیتے نے، انج اپنی پیشانی تے رکھ لینا اور سر دے پچھلے پاسے نو لے گئے، دونوں ہاتھاں نال پورے سر دا نبی علیہ السلام نے مسح کیتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی دی روایت ہے کہ بادہ بے مقدم راہ سے ہی نبی علیہ السلام نے مسح اپنے سر دے شروع کیتا ہے، حتی ذہب بہما الی کفاہ، یہاں تک کہ پچھلے سر دے حصے تک لے گئے، ثم ردہما الی المکان الذی بدا منہ، پھر واپس جتوں شروع کیتا سی پھر اپنے ہاتھاں نو اوتھے لے کے آ گئے، پورے سر دا مسح۔ اگر سر تے پگڑی بننی ہے کہ پھر نبی علیہ السلام کچھ اپنے سر دے اتے مسح کرتے، پگڑی اتنا کر کے باقی پگڑی دے اتے مسح کر لیندے، اے بھی نبی علیہ السلام دی سنت موجود ہے۔ مسح سر دا کیتا ہے 1 دفعہ، یہ 3 دفعہ نہیں۔ اس تو بعد پھر نبی علیہ السلام اپنی شہادت والی انگلی اپنے کان دے اندر داخل کر دے اور کنا دے جڑے سوراخ رکھتے نے انہاں دے اتے شہادت والی انگلی پھیر دے اور انگوٹھا اپنے کان دے پچھلی طرف انج پھیر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر دا اے مسح بیان فرمایا ہے، جڑا حدیث تو ثابت ہے۔ اس تو بعد پھر قرآن دا حکم کی آیا ہے، رب العالمین نے فرمایا اپنے پیراں نو ٹخنیاں سمیت دھو لیا جائے۔ پیراں دے دھون واسطے نبی علیہ السلام نے بڑی تلقین فرمائی ہے۔ جیویں ہتھاں دا خلال سی نا تے نبی علیہ السلام نے انجی فرمایا خلل بین اصابع رجلیک، جدو پیر دھوندے ہو تے پیراں دیاں انگلیاں تے بھی انگلیاں پا کے خلال کریا کرو تاکہ صحیح طرح انگلیاں صاف ہو جان تے تار ہو جان۔ ایک سفر دے اندر نبی علیہ السلام آ رہے سن تے پانی دی قلت سی تے پیارے نبی علیہ السلام دے صحابہ
جلدی جلدی وضو کر رہے ہیں، کس نیت ہے کہ جلدی وضو کر لئیے پانی ختم نہ ہو جائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ وضو کر کے فارغ ہو گئے تے پیارے نبی علیہ السلام دی نظر ایک صحابی دی اڈی تے پہ گئی، دیکھیا ایک ناخن دے برابر جگہ خشک نظر آئی تے پیارے نبی علیہ السلام دا سمجھان دا طریقہ دیکھو، آقا نے نام نہیں لیا بلکہ اونچی آواز نہ کیا ویل للعقاب من النار، کی مانا مطلق اعلان کیتا، نام نہیں لیا، فرمایا جدی اڈی خشک رہ جائے گی نا او اللہ دے ہاں عذاب دا حقدار ہو جائے گا، اللہ اونی جگہ اگ دے اندر داغن گے قیامت والے دن۔ جدو مسئلہ سنیا نا ہر صحابی اپنی ایڑیاں ویکھن لگ گیا تے جدی خوشی جلدی جلدی پانی نال تر کر لئی، اس واسطے پچھوں ٹخنے دے نیچے والی جگہ جدو سردیاں تے خاص طور تے پیر دھونے بڑی توجہ دے نال اپنے ٹخنے اپنی ایڑیاں نو تر کرنا، اے حکم دیتا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے، اور قرآن دا بھی یہ حکم ہے۔ اے طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو دا دسیا تے وضو کر کے اگر روزہ نہ ہوئے رمضان تو علاوہ نبی علیہ السلام دا طریقہ ہے سی وضو کر کے انج سجے ہاتھ نال پانی دا چلو بھر کے تے پیارے نبی علیہ السلام وضو تو بعد کھڑے ہو کے 3 چلو پانی دے پیا کرتے سن، وضو والا بچیا پانی نبی علیہ السلام 3 چلو انج بھر کے کھڑے ہو کے وضو تو بعد پانی پینا، یہ سنت ہے نبی علیہ السلام دی۔ 3 چلو نبی علیہ السلام انج بھر کے تے پی لیا کرتے، اگر کوئی بیٹھ کے وضو کر لیا بیٹھ کے بھی پی لیا تاں بھی کوئی بات نہیں، کھڑا ہو کے 3 چلو پی لیا تاں بھی وہ واسطے جائے گا۔ اور اس تو بعد پھر پیارے نبی علیہ السلام نے دعا دسی ہے کہ دعا پڑھیا کرو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ کی معنی ہے دا؟ یا اللہ مینو پاک رہن والے چو بنا لے تے یا اللہ مینو توبہ کرن والے چو بنا لے۔ اے وضو دا طریقہ تے اے وضو دی دعا ہے۔ بعض ساتھی وضو کر کے نا اینج اسمان وال چہرہ کر کے انگلی اٹھاندے نے، اے دا حدیث چ کوئی ثبوت نہیں۔ نہ وضو تو بعد اسمان وال چہرہ اٹھان دی دلیل کوئی ثبوت ہے سنت اور نہ انگلی اٹھان دا ذکر ہے، بس خالی دعا پڑھنی ہے۔ دعا دا سنت کے اندر یہ طریقہ ثابت ہے۔ اے طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو دا دسیا ہے۔ ہن اگر وضو کر کے 2 نفل پڑھ لے جان تے جنت دے اچھے دروازے کھول جان گے۔ جدوں بھی بندہ وضو کرے کوشش کرے کہ 2 نفل ضرور پڑھ لے کرے۔ اگر کسی ویلے بیماری دی وجہ تو یا پانی نہیں مل رہا تے رب العالمین نے فرمایا فتیمموا صعیدا طیبا، اس آیت دے اندر ہی اللہ دی ذات نے فرمایا پاک مٹی نال تیمم کر لیا کرو۔ لو اے بھی ذہن چ بات رکھیا جائے کہ اے جڑا تیمم ہے اے وضو دا قائم مقام ہے۔ اگر بندہ بیمار ہے او دے تے غسل فرض ہو گیا ہے، بیماری دی حالت دی اندر ہے، غسل کرے تے بیماری ودی ہے، او دے واسطے شریعت نے اس تیمم نو غسل دا بھی تے وضو دا دعا دا قائم مقام بنا دیتا ہے۔ غسل نہیں کر سکتا بندہ بیمار ہے تے نبی علیہ السلام نے رخصت دیتی ہے کہ ایسی حالت دے اندر ایک جنگ دے اندر صحابہ گئے سن، واپس آئے تے صحابی بیان کردا ہے رات نو ستے ایک ساتھی دے تے غسل فرض ہو گیا، او دے سر دے اوتے نا زخم لگا سی، چوٹ لگی سی جنگ دے دوران۔
ہن نال دے صحابی نو مسئلے دا پتہ نہیں سی، انہاں آخیا نہیں تینوں غسل ہی کرنا پوے گا۔ ان صحابی غسل کیتا، زخم چ پانی پی گیا، او صحابی اللہ نو پیارا ہو گیا۔ مدینے آئے، نبی علیہ السلام نو دسے آقا ہے معاملہ پیش آیا، کہ نبی علیہ السلام اتنے غصے ہوئے، فرمایا انتم قتلتموہ، جیڑی جماعت نال سی نا، کیا تساں انہوں قتل کیتا ہے؟ کیوں نہیں تساں یہ بات کہی کہ تیمم کر لے؟ کیوں نہیں تساں انہوں یہ بات کہی کہ اپنے زخم تے پٹی بن کے او دے تے مسح کر لے، باقی جسم نو دھو لے؟ مسئلہ کی دسیا؟ اگر غسل فرض ہو چکے ہیں، پانی استعمال کریں، بیماری بدن دا خطرہ ہے، تے پیارے قرآن نے دسیا فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی دے اوتے تیمم کر لو۔ اے تیمم تواڈے غسل دا بھی قائم مقام ہو جائے گا، تواڈے وضو دا بھی قائم مقام ہو جائے گا۔ جنی دیر تک صحت صحیح نہیں ہوندی اونی دیر تک تسی تیمم کر کے نماز پڑھتے رہو، جدو تندرست ہو جاؤ گے غسل کر کے نماز پڑھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دس دیتا ہے کہ چوٹ لگی ہے، اتنے پٹی بن لئی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پٹی کھولن دی ضرورت نہیں تے پیون دی ضرورت بھی نہیں، بلکہ یہ اتنے تسی ہاتھ تر کر کے جویں جراباں تے مسح کر دو، یہ اتنے بھی مسح کر لو، یہ ہوئی کافی ہو جائے گا۔ تیمم دا طریقہ کی دسیا؟ اوہی وضو والا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس طرح پاک مٹی دے اتنے انج ہاتھ مار لو دوویں تے انہاں نوں جھاڑ لو، یا حدیث چاہتا ہے انج پھوک مار لو، جیڑی کو مٹی زیادہ لگی اڑ جائے تے پھر کی کرنا ہے؟ انج اپنے چہرے دے اتنے ایمی جگہ تے پھیر لینا ہے، تے پھر کھبا ہاتھ اپنے سجے ہاتھ دے اتنے، کیونکہ پہلے سجا ہاتھ ہی تو ہی ہے، اور پھر سجا ہاتھ کھبے ہاتھ دے گٹ دے، تاکہ بس اے تیمم ہو گیا۔ ایکو دفعہ ہاتھ زمین تے مار کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے چہرے تے پھیر لو، اور اس تو بعد وہی ہاتھ سجی اور کھبی ہتھیلی دے اوتے پھیر لو۔ اے تیمم دا طریقہ، اے تیمم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے، جڑا صحیح بخاری دے اندر بھی ہے اور بعض روایتاں دے اندر ہے کہ تیمم 2 دفعہ زمین تے ہاتھ مارو، ایک دفعہ چہرے واسطے تے دوجا کندھیاں تک۔ اے حدیث ثابت نہیں، صحیح بخاری دی جڑی روایت ہے او دے اندر ہوئی ہے التیمم ضربۃ واحدہ، تیمم ایک ہی ضرب ہے، مٹی تے ہاتھ مارو، انہاں نوں جھاڑ لو، چہرے تے پھیر لو، اپنے ہتھیلیاں تے پھیر لو، جیڑی مرضی دے نال عبادت کرو، فرضی نماز پڑھو، نفلی پڑھو، جنی دیر تک بیمار ہے بندہ تیمم کر کے نماز پڑھتا رہتا، یا جنی دیر تک پانی نہیں ملتا اسی طرح تیمم کر کے وہ نماز پڑھتا رہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے تیمم دے ٹوٹن دیاں بھی اوہو چیزاں بیان فرمائیاں جنہاں نال وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر وضو جس طرح ٹوٹتا ہے تیمم ٹوٹ گیا دوبارہ کر لو، فرض پڑھو، نفل پڑھو، جنی مرضی ادھر نال عبادت کرو۔ شریعت نے اس بات کی رخصت عطا فرما دیتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے تیسرا طریقہ طہارت دا جڑا دسیا غسل دا طریقہ، غسل دے اندر سیدہ نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ تمام ہی تقریباً ازواج مطہرات نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا کی طریقہ سی؟ حدیث چاہتا ہے آپ دا طریقہ پہلے سی کہ طہارت کرنی، ناف تو لے کے گھٹنے تک جڑی جگہ ہے اینو صحیح طرح صاف کر لیا جائے، دھو لیا جائے، استنجا کر لیا جائے۔ اس تو بعد پھر نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں انج مٹی تے مار دے، 3 دفعہ اپنے ہاتھوں دھوندے۔ اج کل مٹی والا کم تے غسل خانے جو مک گیا ہے، ہن صابن نال اپنے ہاتھوں 3 دفعہ دھو لیا جائے۔ ابو داؤد دی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی کردے ثم یتوضا وضوءہ للصلاۃ، اس تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جے میں نماز والا وضو کری دا نا اس طرح مکمل وضو کر دے۔
ایک حدیث کے اندر تھوڑا جا فرق ہے کہ جس طرح وضو کر رہے ہیں سر دے مسے دی جو نواری ہوندی مسے والا طریقہ بھی ثابت ہے اس حدیث کے پیش نظر، اور دوسرا وہ بھی دسے کہ مسے دی بجائے سجا چلو بھر کے تے سر دے سجے پاسے پانی نال مل لو، کھبے پاسے کھبے ہاتھ نال چلو بھر کے تے کھبے پاسے مل لو، اس تو بعد دونوں ہاتھاں وچ پانی لے کے تے سر دے وچکار پانی پا کے تے پورے سر دے والاں نوں مل لو، کنا دا مسا کرو، اور اس تو بعد پھر پیر دھو کے تے پھر اگے غسل شروع کر دیو۔ غسل تو پہلے وضو دا کرنا اے فرض ہے، اے لازم ہے، فرضی غسل واسطے۔ اور نبی علیہ السلام نے کی دسیا؟ اپنے سر دے اوتے پانی پایا، 3 دفعہ سر نو دھو لو، اس تو بعد باقی سارے جسم دے اوتے پانی بہاؤ، مل کے دھو لو، پورے جسم نو تر کر لو۔ اے فرضی غسل دا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے۔ اور یہ ہوئی طریقہ میت نو غسل دین دی ضرورت پیش آئے تے خود غسل دیا کرو اپنے عزیز و اقارب نو، او دا بھی وہی طریقہ ہے کہ جویں بندہ خود فرضی غسل کرتا ہے اسی طرح میت را استنجا کرایا جائے، طہارت کرائی جائے، دھو لیا جائے، اور اس تو بعد پھر انہوں وضو کرایا جائے۔ لیکن وضو میت نو وضو کران لگیا او دے منہ چ پانی نہیں پانا، بلکہ روئی بھیو کے او دے ہونٹ او دے دند وغیرہ انہوں نے صاف کر لو، اسی طرح نک چ پانی نہیں پانا، انہوں صاف کر لو۔ باقی کنا دا مسا سارا جویں باقی وضو کریدا ہے اس طرح وضو کرنا ہے، اور میت نو بھی 3 دفعہ دا سر دھو لو، پھر سجے پاسے پانی پاؤ، کھبے پاسے پاؤ، اور انہوں صابن لگا کے دھو لو، مل لو، 2 دفعہ 3 دفعہ 4 5 دفعہ۔ نبی علیہ السلام نے او خواتین جو نبی علیہ السلام دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ غسل دے رہی ہیں سن تے فرمان لگیاں میری بیٹی نو 3 دفعہ غسل دیا جے، 5 دفعہ پانی بہا لیا جے، 7 دفعہ، یعنی جنی دیر تک میت دا جسم صحیح طرح صاف نہ ہو جائے میل تو جائل تو 3 تو شروع کرنا، 3 دفعہ دھو لو، 5 دفعہ 7 دفعہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو میت دے اوتے آخری مرتبہ پانی پاندے ہونا اس ویلے او دے وچ کافور دیا گولیاں پا لیا کرو، کافور آخری دفعہ میت تے پانی بہان لگیا کافور والا پانی او دے اوتے بہایا کرو، اور پہلا جڑا پانی ہے او دے آپ نے فرمایا بیری دے پتے پا کے انہوں نے ابال لو، اس پانی دے نال میت نو غسل دیو تاکہ بیری دے پتیاں نال